بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی روز سے دوحہ قطر کی ایک کانفرنس میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تصاویر سلمان ندوی صاحب کے ساتھ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں سلمان ندوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور حضرت سجاد نعمانی صاحب اسے بغور سماعت کر رہے ہیں۔ ان تصاویر اور بیان سے متعلق خیال یہ تھا کہ شاید یہ کوئی اتفاقی ملاقات ہو گئی ہوگی اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کی طرف سے اس کی وضاحت آئے گی، جیسے اس سے پہلے حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سلمان ندوی صاحب سے ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں اور بعد میں مولانا گھمن صاحب نے اسے ایک اتفاقی ملاقات قرار دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں تو اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح سے سلمان ندوی سے تفصیلی گفتگو ہو اور صحابہ کے حوالے سے ان کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے، یا جیسے سلمان ندوی صاحب اچانک سے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے دارالعلوم ندوۃ العلماء چلے گئے تھے اور وہاں کے محترم حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے خود حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی نے باقاعدہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیٹر پیڈ پر یہ وضاحت لکھ کر شائع کرائی تھی کہ وہ بغیر اطلاع کے آ گئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ان کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے حضرت نے لکھا تھا کہ چونکہ سلمان ندوی کے نظریات جمہور اہل سنت کے مسلک کے موافق نہیں ہیں، اس لیے وہ ملاقات میں احتیاط برتیں۔ سلمان ندوی صاحب اور حضرت سجاد نعمانی صاحب کی ان تصاویر سے متعلق بھی ہم یہی امید کر رہے تھے کہ شاید حضرت کی طرف سے کوئی ایسا وضاحتی بیان آئے گا کہ میں نے سلمان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے غلط نظریات کی بھرپور تردید کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف ان کا جو بیان آیا وہ انتہائی تعجب خیز ہے۔ بیان میں مولانا نے فرمایا ہے کہ وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، ہم میں آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے، میرے دل میں سلمان ندوی صاحب کے احترام میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہے، وغیرہ۔ بیان کے اندر اس طرح کی بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیان میں یہ تو واضح ہے کہ وہ سلمان ندوی صاحب سے رائے کے اختلاف کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سلمان ندوی صاحب کے صحابہ کرام کے حوالے سے جو عقائد اور نظریات ہیں جن کا اعلان و ببانگ دہل کیا کرتے ہیں، کیا یہ محض رائے کا اختلاف ہے؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا محض رائے کا اختلاف ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ کہنا کہ خلافت ہتھیانے کے چکر میں انہوں نے آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی تھی، نعوذ باللہ، کیا یہ محض رائے کا اختلاف ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو دھوکہ دیا تھا، کیا یہ محض رائے کا اختلاف ہے؟ یہ کہنا کہ چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی سارے منافق تھے، نعوذ باللہ، یہ محض رائے کا اختلاف ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں کہنا کہ وہ کافر، مرتد اور جرائم کے مرتکب تھے، محض رائے کا اختلاف ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں سلمان ندوی صاحب کی کتابوں اور ان کے بیانات کے اندر موجود ہیں۔ کیا اس طرح کی افواہ بکنے والا شخص قابل احترام ہو سکتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں سلمان ندوی سے متعلق واضح موقف بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو مقتدیٰ ماننا، اس کو کسی دینی منصب پر فائز کرنا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور اس کے دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص اور اس کے متبعین سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیا محض رائے کے اختلاف ہونے کی وجہ سے اس طرح کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے؟ یہ ہے کہ بات صاف اور واضح ہے کہ اس شخص کے عقائد اور نظریات انتہائی گمراہ کن اور انتہائی خطرناک ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم تھے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام تھا ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعہ۔ اس ساری کتاب کا موضوع یہی تو ہے کہ خمینی اور شیعہ صحابہ کے حوالے سے کس قدر گھناؤنے عقائد رکھتے ہیں۔ اگر یہ محض رائے کا اختلاف ہوتا تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسی طرح کے نظریات کا اظہار اگر سلمان ندوی کرے تو کیا اسے محض رائے کا اختلاف کہہ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے ان تصاویر اور حضرت کے انٹرویو کی وجہ سے بہت سے لوگ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ سلمان ندوی صاحب جن عقائد کا اظہار کر رہے ہیں، صحابہ پر طعن و تشریح کر رہے ہیں، صحابہ کو منافق تک کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ باتیں محض رائے کا اختلاف ہے۔ اس لیے
ہم مولانا کی خدمت میں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ کی خدمت میں بس یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ حضرت کم از کم سلمان ندوی کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر کو صاف اور واضح لفظوں میں بیان کر دیجئے، جیسے حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی دامت برکاتہ علیہ بیان کر چکے ہیں اور دیگر اہل علم بیان کر چکے ہیں، ورنہ تو آپ کی تقریر کو بنیاد بنا کر سلمان ندوی اور ان کے متبعین لوگوں کے درمیان جا کر یہی کہا کریں گے کہ محض رائے کا اختلاف ہے اور سجاد نعمانی صاحب کے دل میں سلمان ندوی کا بڑا احترام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔